ریاض میں رہتے ہوئے کافی عرصہ ایسے ہی گزر گیا۔ جب ہوٹل میں کھانا کھایا کرتا، ظاہر ہے پکانا آتا نہیں تھا، اس لیے ہوٹل پر ہی کھانا پڑتا۔ کھانے کی میز پر تنہا بیٹھے ہوئے ایک نوالا بھی حلق سے اتارنا زہر کے برابر لگتا، اس لیے اپنی میز سے اٹھ کر کسی اور تنہا بیٹھے ہوئے شخص کے پاس چلا جاتا۔ ان دنوں میں 9ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ علم نہیں تھا کہ ارسلان مجھے پسند کرتا ہے۔ ایک دن اس کی بہن لبنہ ہمارے گھر آئی۔ اس نے مجھے ایک لفافہ دیا، کہنے لگی مریم کئی روز سے ارسلان میری خوشامد کر رہا تھا کہ یہ تم کو دے دوں، اور میں انکار کر رہی تھی کہیں تم ناراض نہ ہو جاؤ، لیکن آج جب اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے تو میں مجبور ہو گئی۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ تم اس کو پڑھ لو یا بغیر پڑھے پھاڑ دو۔ یہ کہہ کر اس نے لفافہ میری کاپی میں رکھ دیا اور چلی گئی۔ میں اس قدر گھبرا گئی کہ کاپی کھولتے ہوئے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور لفافے سے خط نکال کر پڑھنا شروع کر دیا، وہی باتیں جو اظہار محبت کے طور پر کی جاتی ہیں۔ میرا دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے میرے ہاتھ میں کوئی خاتمی بم ہو جو تھوڑی دیر میں پھٹ جائے گا۔ کاش میں سمجھ جاتی یہ خط واقعی بم ثابت ہوگا اور میری زندگی کے حسین لمحات کو خراب کر دے گا تو میں غلطی سے بھی اس کو نہ پڑھتی۔ لیکن اس وقت میری سمجھ ہی کیا تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس خط کا جواب لکھ کر اپنی سہیلی کے حوالے نہیں کیا۔ میری خاموشی سے ارسلان کو قیمت ملی اور چند دنوں بعد ارسلان نے خط کے جواب کے لیے مجھے فون کیا۔ کیسی ہو، یہ پہلے الفاظ تھے جو میں نے 15 برس کی عمر میں کسی نوجوان سے سنے تھے۔ سوچا کہ اس بات کو مذاق جان کر بلا دوں۔ میں جس بات کو مذاق سمجھ رہی تھی وہ ایک حقیقت تھی۔ ارسلان واقعی سنجیدہ تھا، ہر حال میں اپنی بات کا جواب چاہتا تھا۔ میں نے سمجھانا چاہا کہ ارسلان تم میری دوست کے بھائی ہو، ہمارے پڑوسی ہو۔ میں اس کو سخت الفاظ نہیں کہنا چاہتی تھی، لیکن میں تم سے دوستی کے لیے معذرت چاہتی ہوں، میری یہ بات ذہن نشین کر لو۔ کہنے لگا اگر میرے خط کا جواب لکھ کر نہیں دینا چاہتی تو فون پر ہی دے دو۔ وہ اتنا میرے پیچھے پڑ گیا کہ جب تک اس کا فون نہ اٹھا لیتی فون کی گھنٹی بجتی ہی رہتی۔ میرا دل بھی پتھر سے تراشا ہوا نہیں تھا، انسان تھی، اور پھر عمر کے اس دور میں بھی تھی کہ جب لڑکیاں اپنی شناخت چاہتی ہیں۔ کسی کی توجہ حاصل کرنا فطری بات ہوتی ہے۔ فون پر بات کرتے کرتے یہ سلسلہ دوستی اور محبت کے رشتے میں تبدیل ہو گیا۔ اب اکثر اس کے فون آنے لگے۔ رات کو جب سب لوگ سو جاتے تو میں فون برآمدے سے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آتی تاکہ ہماری گفتگو اور گھنٹی کی آواز کوئی اور نہ سن سکے۔ سردیوں کی لمبی راتوں میں ہم گھنٹوں فون پر گفتگو کرتے رہتے۔ ایک دن اس نے مجھے کہا کہ مریم میں کچھ دنوں کے لیے باہر جا رہا ہوں، ہماری بات نہ ہو سکے گی، تو مجھے پلیز اپنی ایک تصویر دے دو۔ اگر میں اداس ہو جاؤں گا تو تصویر سے باتیں کر لیا کروں گا۔ میں نے انکار کر دیا کہ میرے پاس کوئی تصویر نہیں ہے۔ اس نے مجھ سے کہا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے، اگر تصویر نہیں دو گی تو مجھے کھو دو گی۔ اتنا اصرار کیا کہ میں نے اگلے دن اپنی تصویر لبنہ کے ہاتھ اس کو بھجوا دی اور تصویر کے پیچھے ایک شعر لکھ دیا۔ اس نے فون پر شکریہ ادا کیا اور ٹریننگ کے سلسلے میں چلا گیا۔ ارسلان کے جانے کے چند دن بعد ہمارے گھر میں کچھ عورتیں آئیں۔ امی نے کہا مریم اپنا حلیہ درست کر لو، یہ تمہیں دیکھنے آئی ہیں۔ میں بہت پریشان ہو گئی مگر امی کے آگے کچھ بول نہ سکی۔ ان میں سے ایک عورت نے مجھے اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا اور مجھے جانے کو کہا۔ میں لڑکی کا اندیہ لے کر آپ لوگوں کو حتمی جواب دوں گی۔ امی نے جب مجھ سے پوچھا تو میں نے پریشانی کی حالت میں ارسلان کو فون کیا اور اپنی بات پکی ہونے کے بارے میں بتایا۔ وہ ذرا بھی افسردہ نہ ہوا اور کہنے لگا کہ تم ہاں کر دو، جو بھی ہو رہا ہے اچھے کے لیے ہو رہا ہے۔ میں نے کہا یہ اچھا نہیں ہو رہا، اب تم کچھ کرو، ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اس نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا اور کہنے لگا جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اس کا لہجہ ایسا اجنبیوں جیسا تھا کہ مجھے اس سے شدید بیزاری محسوس ہونے لگی۔ آج مجھے احساس ہوا کہ اس کا پیار صرف وقت گزارنے کا بہانہ تھا۔ اس کے بعد ارسلان کبھی واپس لوٹ کر نہیں آیا۔ ٹریننگ ختم ہونے کے بعد اس کی نوکری فیصل آباد میں ہو گئی۔ البتہ اس دوران وہ ایک بار آیا لیکن اس نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ وہ دن بھی آ گیا جس دن مجھے اپنے گھر سے رخصت ہونا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ارسلان کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ میں نے لبنہ سے بھی نہیں پوچھا کیونکہ میں اس کی بے رخی کی وجہ سے اس کی صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔
جب تیمور نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو وہ چونک پڑے اور کہنے لگے کہ میں نے تمہاری تصویر پہلے بھی کہیں دیکھی ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ وہ بولے، مریم، آج ہماری زندگی کا آغاز ہو رہا ہے۔ نئی زندگی کی عمارت کھڑی کرنے سے پہلے سچائی کی بنیاد رکھنا ضروری ہے تاکہ یہ عمارت پائیدار ہو اور ہم انتہائی خوشگوار زندگی گزار سکیں۔ دیکھو، مجھے آج تک کسی لڑکی سے محبت نہیں ہوئی، لیکن اپنی ہونے والی بیوی کی تصویر کو دیکھتے ہی بے پناہ محبت ہو گئی۔ تم کو دیکھے بغیر چاہا تھا اور اپنے سپنوں میں بسا رکھا تھا۔ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ تم کون ہوگی، اور مجھے یہ بھی نہ پتا تھا کہ تم میرے عزیز دوست ارسلان کی چاہت ہوگی۔ اگر پتا ہوتا تو میں تم سے کبھی شادی نہیں کرتا۔ میں نے اپنی امی اور اپنی بہن کے کہنے پر تم سے شادی کی تھی۔ کاش رشتہ طے ہونے سے پہلے میں تمہاری تصویر کو دیکھ لیتا۔ میں نے کہا، آپ کو کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی؟ وہ بولے، ہرگز نہیں، میں نے ایک بار نہیں 1000 بار تمہاری تصویر دیکھی ہے۔ یہ تصویر اس نے اپنے کمرے میں فریم کر رکھی ہے، جس کو صرف میں ہی نہیں بلکہ ہر دوست دیکھ سکتا ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں آزاد کر سکتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ جس طرح تقدیر نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے، اس طرح تقدیر نے تمہارے ساتھ بھی مذاق کیا ہو، کیونکہ آج بھی ارسلان تمہیں یاد کر کے روتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں تیمور کو کیا جواب دوں۔ اس دکھ کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ میں نے اس سے کہا، آپ میرا یقین کریں، جس دن آپ کی والدہ اور آپ کی بہن مجھے دیکھنے آئی تھیں اور میری والدہ کا عندیہ پوچھا تھا تو میں نے ارسلان کو فون کیا، مگر اس نے یہ کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا اور فون بند کر دیا۔ میں نے اس دن عہد کر لیا تھا کہ میں ارسلان سے کبھی شادی نہیں کروں گی، اور جس سے میری شادی ہوگی میں اسی کا گھر بساؤں گی، اس کی وفادار رہوں گی۔ اس لیے آپ مجھے آزار نہ کریں۔ میں رونے لگی، میرے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ آپ مجھے معاف کر دیں، میں سب کچھ بھول جاؤں گی اور صدق دل سے آپ کی خدمت کروں گی۔ میری التجا نے تیمور کا دل موم کر دیا۔ اس نے مجھے معاف کر دیا کہ تمہارا کوئی گناہ نہیں، لیکن اب تم آئندہ کسی کا بھی خیال اپنے دل میں نہیں لاؤ گی۔ میں تمہیں زندگی کی ساری خوشیاں دینے کی کوشش کروں گا۔ تیمور نے مجھے دنیا کی ساری خوشیاں دیں، ہمیشہ خوش رکھا، اور ہمارے درمیان کبھی ارسلان کا ذکر بھی نہیں ہوا، جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ مگر اب تیمور کبھی کبھی پریشان ہو جاتے ہیں اور کچھ دنوں کے لیے اجنبی سے ہو جاتے ہیں، اور میں بھی پریشان ہو جاتی ہوں۔ مجھے خیال آتا ہے کہ یہ سب کچھ ارسلان کی وجہ سے ہے۔ اس نے خدا جانے مجھ سے کیسی محبت کی تھی کہ اس نے خود ہی ٹھکرا دیا اور پھر میری تصویر سے باتیں کرنے لگا۔ میں اسے محبت نہیں، ڈونگ کہوں گی۔